تمہارے بغیر میرا جیون ایسا ہے جیسے ہرے بھرے پھولوں کے باغ میں خوشبو نہ ہو۔ امید کی تتلیاں بھی رنگ اتر جانے کے خوف پالے ہوئے یہاں منڈلانے سے ڈرتی رہیں۔ کوئی بینچ دو ہاتھوں کے اکٹھے لمس کی چاہ میں جلتا ہوا زنگ آلود ہو جائے، جیسے کوئی مالی آخر میں اپنے سال بھر کی اجرت سمیٹ کر باغ کو آگ ہی لگا دے۔ نہ پھول، نہ تتلی، نہ بینچ، نہ خوشبو، نہ امیدیں، نہ وہ لمس، صرف اجاڑ، اڑتا ہوا دھواں اور میرے تخیل کے پہلے جملوں کی راکھ۔ ہجر بہت ظالم چیز ہے، یہ انسان کو چاٹ جاتا ہے۔ اسے سہنا کوئی آسان کام نہیں، روز مرنا پڑتا ہے۔ پل پل انسان ایسے مچلتا ہے جیسے مچھلی کو پانی سے نکال کر گرم ریت پر پھینک دیا جائے، یا انسان گرم انگاروں پر لوٹ رہا ہو۔ اس اذیت کو بیان کرنے کے لیے کوئی لفظ تخلیق ہو ہی نہیں پایا آج تک۔ میں یہ کہوں گی، ہجر آدھی موت ہے، جس کو سہتے ہوئے ہم مکمل مر جانے کی خواہش کرنے لگتے ہیں۔ کچھ چیزیں، کچھ باتیں، کچھ حادثات ہمیں بری طرح متاثر کرتے ہیں، ہمیں سر تا پیر بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ ہم ویسے ہو جاتے ہیں جیسا ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ سب کو ہمارا بدلا ہوا مزاج نظر آ جاتا ہے۔ کاش ہم اپنے اندر کی ٹوٹ پھوٹ بھی دکھا سکیں، اپنے سر کی دکھتی رگوں میں بہتی اذیت سمجھا سکیں، بتا سکیں کہ ہم کتنے اجڑے ہوئے اور ویران ہیں۔ کاش ایسا ممکن ہوتا، کاش۔ میں گلابوں کو تھامے خوشبو میں کھوئی ہوئی تھی۔ مدہوشی کا حصار لہو کی بو سے ٹوٹا۔ میں نے آس پاس نظر دوڑائی تو معلوم ہوا نشہ کیسی بری شے ہے، چاہے انسان کا ہی کیوں نہ ہو۔ میرے اندر کئی چیخیں دم توڑ گئیں جب میں نے اپنے ہاتھوں میں رستا لہو دیکھا۔ جانتے ہو تخیل کیا کہتا ہے؟ وہ جو گلاب ہے وہ ارمان ہے، اور جو خوشبو ہے وہ تمہاری محبت کا نشہ ہے۔ میں تمہاری محبت میں سرشار تھی کہ میرے ہاتھ لہو لہو ہو گئے۔ جانتے ہو وہ لہو کس کا تھا؟ ان گلابوں کا، یعنی میرے ارمانوں کا، جن کا تم نے قتل کر دیا۔ کوئی ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ خود میں کسی کو مگن کر کے کسی اور کے ساتھ دنیا کیسے سجا سکتا ہے؟ آؤ دیکھو، میرے ہاتھ پہنچنے والا کوئی نہیں، دیکھو میرے ارمان دوبارہ جوڑنے والا کوئی نہیں۔ یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسی محبت ہے؟ کہو تو اس پر یقین کر لو کہ سب ایک طرفہ تھا۔ تو بتاؤ نا، جو تم نے کہا پھر وہ کیا تھا؟ وہ جو عہد تھے وہ کیوں تھے؟ بتاؤ وہ سب کیا تھا، کیوں تھا؟ بتاؤ۔